اللہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، فرمایا مدینہ شہر کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، میرے شہر مدینہ کے درختوں کے گلے پر بھی چھری نہ چلائی جائے، میرے شہر مدینہ کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، نہ اس میں کوئی فتنہ بپا کیا جائے، نہ فتنے کا کام ایجاد کیا جائے۔ سو ایسا کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی قیامت تک لعنت ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ اور فرمایا جو مدینہ والوں کو تنگ کرے گا، یہ ظلم کرے گا، قیامت کے دن اس شخص کی زندگی بھر کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، اس کی عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ صرف جس نے مدینہ شہر کی بے حرمتی کی، جس نے مدینہ شہر کی بے حرمتی کی، اس کی سزا یہ ہوگی۔ پیدائش میرے آقا کی مکہ کی ہے، مگر پیار زیادہ مدینہ سے ہے، اور اتنا پیار ہے کہ فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، متفق علیہ حدیث۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرمایا باری تعالی جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا کی ہے، میرے مدینہ کو اس کی 2 گنا برکت دیتے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ فضیلت بھی 2 گنا، اور 2 گنا عام شہروں سے نہیں، اس شہر سے جہاں خدا کا گھر ہے، یعنی خدا کا گھر اس شہر کی 1 برکت، مصطفیٰ کا گھر اس شہر کی 2 گنا برکت۔ آپ میری بات نہیں سمجھی؟ تو جو نسبت ہو تو برکت بڑھ جائے، اذیت ہو تو عذاب بڑھ جائے۔ تو شہر مدینہ کے درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سمجھ میں آ گئی بات کہ شاید کہ آقا علیہ السلام کو اذیت دینا ناقابل برداشت ہے، دوزخ ہے، لعنت ہے، ذلت انگیز عذاب ہے، مگر کسی کو یہ گمان آ سکتا ہے کہ شاید یہ حکم حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے لیے تھا، جب وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی ان کی آل و اولاد سے، ذریت سے، خاندان سے کچھ کرتا پھرے، پھر حضور کو اذیت تو نہیں ہے نا، معاذ اللہ۔ میں ایک سوال انٹرٹین کر رہا ہوں، سوال کو کیا دیر لگتی ہے کسی کے ذہن میں آ جائے۔ ایک فتنہ ہے، شر ہے، وسوسہ ہے، شیطانی عمل ہی ہے نا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ حیات مبارک سے اس کا تعلق ہے، وصال کے بعد اب کون سی اذیت رہ گئی؟ آ سکتا ہے۔ آئیے اس کا جواب بھی اسی سورہ احزاب میں قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ اذیت جس طرح حیات ظاہری میں تھی، اسی طرح اذیت وصال کے بعد میں بھی ہے، بعد میں بھی اذیت ہے۔ فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، فرمایا لوگو تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت دو۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب آگے کیا فرمایا؟ کیسے؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، خبردار حضور میرے محبوب کے وصال کے بعد کبھی بھی ان کے بعد بھی ان کی ازواج میں سے کسی سے شادی کرنا حلال نہیں ہے، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات سے شادی کوئی نہیں کر سکتا، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ اب قرآن کے لفظ ہیں ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ، وصال مبارک کے بعد بھی کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا، اذیت ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وصال کے فوری بعد جب تک وہ حیات تھی، تازہ تازہ دور ہے تو کوئی شادی نہ کرے، اذیت ہوگی۔ تو جب 60 سال گزر جائیں، زیادہ عرصہ بیت جائے، تو فرمایا تم زیادہ عرصہ کی بات کرتے ہو، قیامت تک من بعدہ ابدا، مصطفیٰ کے بعد ابد الاباد جو شخص میرے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔
من بعدہ ابدا، ابد الاباد تک حضور اسی طرح ہیں جیسے وصال سے قبل تھے، ابد الاباد تک حضور کے احساسات اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھے، محبتیں اسی طرح ہیں، اذیتیں اسی طرح ہیں، پیار اسی طرح ہے، حیا اسی طرح ہے، ادب اسی طرح ہے، احترام اسی طرح ہے، تعظیم و تکریم اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا، من بعدہ ابدا، حضور کا ادب ابدی ہے، جس کا ادب ابدی ہو وہ خود ابدی کیوں نہیں ہوگا؟ تم نے موت کے چکر میں قوم کو پھنسا دیا، وفات ہو گئی معاذ اللہ، اب کچھ نہ رہے، استغفر اللہ العظیم۔ جس کے ادب کو خدا نے ابدی بنا دیا تو اس کی حیات ابدی نہیں ہے؟ حیات ہے تو احساس بھی ہے، حیات ہے تو حیا بھی ہے، حیات ہے تو ادب بھی ہے، حیات ہے تو اذیت بھی ہے۔ فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، حضور کے وصال کے بعد بھی میرے محبوب کو اذیت نہ دو، تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ وفات کے بعد بھی رسول ابد الاباد تک زندہ ہے۔ یہ حیات تو نبی کی نص ہو گئی، وہ پہلے اس آیت سے حیات النبی کسی نے کبھی کسی نے بیان نہیں کی، یہ بھی ابدا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ گویا کبھی بھی حضور کے گلشن کا کوئی ایک پھول توڑ دے کبھی بھی تو حضور کو گوارا نہیں، اذیت ہوگی، حضور کو اذیت ہوگی۔ یہ من بعدہ ابدا کے لفظ کو کبھی نہ بھولے، دو لفظ ہیں سادہ سے ہیں، سورہ احزاب آیت نمبر 53، اور کچھ یاد رہے یا نہ رہے اتنا خیال رہے کہ حضور کی اذیت پہنچے گی من بعدہ ابدا، تو جب اذیت ابداً پہنچتی ہے تو حیات بھی ابدی ہے۔ تو فرمایا کہ اب پتہ چل گیا کہ حیات مبارک میں جس طرح اذیت پہنچتی تھی، حیات مبارک کے بعد بھی ابداً ابدا حضور کو اذیت پہنچتی ہے۔ ایک یہ نقطہ ابھی تک سمجھایا، دوسرا نقطہ سمجھایا کہ اپنے شہر کے درخت کٹیں تو اذیت پہنچتی ہے، اور حسین کا گلا کٹے تو عالم کیا ہوگا؟ شہر کے درخت کٹیں تو اذیت ہے، علی اصغر شہید ہو جائے تو کیا ہوگا؟ شہر کے درخت کٹیں تو فرمایا اذیت ہے، اس پر لعنت کہ میرے شہر کے درخت کاٹ دیے، اور وہ حضور کے علی اکبر کے کو شہید کر دیا جائے اور حضرت سکینہ کو رلا دیا جائے صحرائے کربلا میں، تو وہ مصطفیٰ کو اذیت نہیں ہوگی؟ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ امت کربلا پر سوگوار کیوں ہے، ذکر حسین کیوں ہوتا ہے، اور ذکر حسین پر آنکھیں کیوں بھیگتی ہیں؟ بعض لوگوں کو یہ بھی وہم آتا ہے، خیال آتا ہے، اور یہ سب مطالعہ کی کمی ہے، نہ مطالعہ میں وسعت رہی، نہ مطالعہ میں گہرائی رہی، نہ علم میں وسعت رہی، نہ علم میں گہرائی رہی، اور یہ خیال آتا ہے کہ چلو یہ بات تو ہو گئی، مگر واقعہ کربلا کو بیتے تو 1400 سال ہو گئے، اب غم حسین میں رونے کا کیا تک ہے؟ فرقہ پروری ہر دو فریق کو راہ اعتدال سے ہٹا دیتی، خیالات گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ اب اہل سنت میں بھی بدقسمتی سے، نادانی سے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو متعیر ہیں کہ کیا غم حسین میں رونا چاہیے یا نہیں۔ کہ غم حسین میں رونا صرف اہل تشیع کا ہی تو کام نہیں ہے، سنیوں کا کیا کام رونا؟ میں رونے کی بات کر رہا ہوں۔
ذکر حسین میں رونا کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو شیعہ لوگوں کا کام ہے. بہت کمی نہیں ہے، میں جانتا ہوں بہت سے علماء میں. اور یہ صرف یہ جب پراگندگی پیدا ہوتی ہے تفرقہ پروری میں تو خیالات حقائق اوجل ہو جاتے ہیں اور ذہن انتہا پسندی کی طرف جاتے 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 تو وہ اپنے اعتدال کو چھوڑ بیٹھتے. جب ایک بات ہو گئی کہ ان کو اذیت مصطفیٰ کو اذیت ہے اور ان سے محبت مصطفیٰ سے محبت ہے تو ان کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، ان کا غم مصطفیٰ کا غم ہے. غم حسین میں پوری ایمانداری سے، تیقن سے، تحقیق سے، بصیرت سے کہتا ہوں غم حسین غم مصطفیٰ ہے اور یہ سنت خدا ہے. یہ سنت. اب میرا تو کام سند سے بات کرنا ہے تاکہ آپ کو سند سمجھاؤں، اور سند پہلے ہمیشہ قرآن سے شروع کرتا ہوں. لوگوں جس سے پیار ہو، جس سے پیار ہو، اس کو کوئی تھوڑی سی بھی تکلیف آئی ہو اور صدیاں بھی گزر جائیں تو پیار کرنے والے اس کا ذکر غم سے کرتے رہتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ نہ آئے تو بہت سے مقام ہیں، مگر صرف سورہ مریم ہی کو پڑھ لو. میں اس کی ایک آیت ہی پڑھ کے سنا رہا ہوں. سورہ مریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ہائے ہائے. فرمایا اللہ پاک نے پس مریم ذکر کر. ارشاد فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، محبوب اب مریم کا ذکر کر، مریم کا ذکر کر. جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر خلوت میں مشرقی مکان میں چلی گئی. اب صدیاں پہلے ایک بات واقعہ بیتا، قرآن میں رب اس کا یوں ذکر کر رہا ہے. صدیوں پہلے ایک بات بیتی، قرآن میں ذکر کر رہا ہے، آگے چل کے بیان کر رہا ہوں. وہ کیا فرمایا؟ پس مریم نے اسے پیٹ میں لے لیا اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام پر جا بیٹھی. پھر درد ذہ جو بچے کے تولد سے پہلے، ڈیلیوری سے پہلے ماؤں کو ہوتا ہے، ایک کیفیت ہے، ایک درد ہے، ناقابل برداشت درد اور تکلیف ہوتی ہے. پھر درد ذہ انہیں ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. حضرت مریم کا درد ذہ اللہ پاک بیان فرما رہا ہے. وہ مولوی صاحبان کبھی سوچیں اور اس بات کا جواب دیں، وہ جنہیں حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں. اب اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اب اوروں کی بات کر رہا ہوں.
کبھی سوچیں. میں کل بیٹھا تھا تو کل بھی ٹی وی پر ایک مولانا صاحب فرعون اور اس کی قوم کا خطاب کر رہے تھے. میں نے کہا اتنا پیار ہے آپ کو فرعون اور اس کی قوم سے تو خدا آپ کو انہی میں ہی بنا دے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ انہی کا ذکر کرتا ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ان کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اب درد ذہ ہوا ہے، یہ مضمون ہے، رب کائنات کے بیان کرنے والا مضمون ہے. ماں باپ بھی گھر میں بچے ہوں یا اگر تذکرہ کر رہے ہوں نا واقعے کا تو اس لفظ کو تو وہ بھی یوز نہیں کرتے، تکلیف ہوئی کہہ کے گزر جاتے. اتنی کھول کے کوئی بیان کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں، میں مثال دے، لوگ کہتے ہیں بس سیدہ زینب کا ذکر کیوں کرتے ہو واقعہ کربلا میں؟ رب سے پوچھو اس نے حضرت مریم کے درد ذہ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تم حضرت سیدہ سکینہ کا ذکر کرتے ہو، سیدہ خدیجہ کا ذکر کرتے ہو کہ سیدہ سکینہ نے گھوڑوں کی پاؤں ٹانگیں پکڑ لی کہ بابا آگے نہیں جانے دوں گی. کیوں باتیں، یہ کیا باتیں ہیں؟ اس سے کیا نکلتا ہے؟ مجھے خود کچھ پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ کے اس بیان سے نکلتا ہے کہ پھر درد ذہ ہوا اور انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا اور پریشانی کے عالم میں مریم کہنے لگی اے کاش اتنی درد ہوئی کہ میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی. یہ ایک کیفیت تھی، شدت درد سی، اور جملے تھے جو منہ سے نکلے گزر گئے. اب ان جملوں سے نہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ ثابت ہونا ہے، نہ فرائض و واجبات معلوم ہونے ہیں، نہ شریعت کی سنتیں معلوم ہونی ہیں، نہ احکام ثابت ہونے ہیں. ایک بشری کیفیت تھی. اس وقت شدت درد میں آپ کی زبان مبارک سے کلمہ نکلا تو ایک گفتگو کر کے آگے بڑھے. رب کائنات نے ایک ایک لمحہ پورا نقشہ کھینچ دیا ہے. اور پھر ان کے نیچے کی جانب سے آواز آئی کہ تو رنجیدہ نہ ہو، بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. اور پھر فرمایا کھجور کے تنا کو اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرا دے گا، اور سو تم کھاؤ اور پیو اور اس حسین و جمیل فرزند کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہو. یہ بیان ہو رہا ہے قرآن کا. اس سارے بیان میں کتنے فرض ثابت ہوتے ہیں، کتنی سنتیں، شریعت کے کتنے احکام. یہ کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے اس پورے بیان کا اللہ کے ہاں مقصود کیا ہے؟ صرف محبوبوں کا ذکر ہے، محبوبوں کا ذکر ہے اور ان کی تکلیف، اس کے غم کا اظہار ہے. اس کو بھی اگر پڑھ لو نا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد سے انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے گیا. اس پر بھی سینکڑوں نیکیاں ثواب، اس کے پڑھنے تلاوت پر بھی. اللہ نے قرآن کا حصہ جو بنا دیا. تو رب اگر صدیوں بعد محبوب نبی زمان پر اترنے والے قرآن میں اس محبوب بندی کے دکھ درد اور غم کا ذکر کرتا ہے تو ہم مصطفیٰ کے محبوبوں لاڈلوں کے درد غم کا ذکر کیوں نہ کریں؟ اب آپ آئیے کہ ذکر حسین کیا ہے. اب رہ گیا رونے کی بات، غم حسین رونا. پہلے سب روتے تھے، عشاق، اولیاء، عرفاء، صلحاء، اللہ والے، محبت کرنے والے غم حسین میں روتے تھے. یہ تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دل کی وادیاں بھی خشک ہو گئیں، روح کے سوتے بھی خشک ہو گئے، سو آنکھیں بھی خشک ہو گئی.
بہقی اور دیلمی کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قارئ علیکم سورۃ الہاکم التکاثر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں تم پر سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کرتا ہوں۔ پہلے تھا ذکر، غم کا ذکر کرنا، اب اس غم میں رونا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں سورہ تکاثر کی تم پہ تلاوت کرتا ہوں، فمن بکا فلہ الجنہ، جو روئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ خوف و غم قبر ہے، خوف و غم رکت اور بکا۔ ہر تصوف کی کتاب کے اندر ابواب بڑے پڑے ہیں رکت اور بکا کے۔ فقارا فبکا بعض ولم یبک الباقون۔ آقا علیہ السلام نے پھر تلاوت فرمائی سورہ تکاثر، کچھ صحابہ رو پڑے اور کچھ نہ رو سکے۔ قال الذین لم یبکوا، جنہیں رونا نہ آیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لقد جہدنا یا رسول اللہ ان نبکی فلم نقدر، آقا ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمیں بھی رونا آ جائے لیکن ہم رو نہیں سکے۔ فقال انی قارئها علیکم الثانیہ، آقا نے فرمایا میں دوبارہ تمہارے اوپر پڑھتا ہوں، فمن بکا فلہ الجنہ، جو رو پڑے اس کے لیے جنت ہے، ومن لم یقدر ان یبکی فلیتباک، اور جس کو کوشش کے باوجود رونا نہ آئے وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے۔ رونے جیسی شکل ہی بنا لے، یا روئے یا رونے والوں میں شامل ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سنت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اپنے قلب و باطن میں رکت، کیفیت، سوختگی اور شکستگی پیدا کرنے کے لیے رکت اور بکا کی تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سنت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام اللہ کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنے قلب و باطن میں رکت، کیفیت، سوختگی اور شکستگی پیدا کرنے کے لیے رکت اور بکا کی تعلیم دیتے تھے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ابی شیبہ اور امام بہقی روایت کرتے ہیں عن الحسن قال کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے جری، ثابت قدم، مضبوط اعصاب کے مالک، انتظام و انصرام اور پختگی حکم میں سب سے اعلیٰ اور قوی وہ عمر رضی اللہ تعالی، جن کے خوف سے کوئی شخص سونے کا چھلا پہن کر سرزمین مدینہ پہ نہیں چل سکتا تھا۔ مرد سونے کی انگوٹھی پہن کے مدینہ کی گلیوں میں نہیں چل سکتا تھا، کانپتے تھے۔ ایک طرف یہ عالم ہے شخصیت کا، اور دوسری طرف کان یمر بالآیت فی وردہ فتخیفہ فیبکی حتی یسقط۔ فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم جب اپنے ورد اوراد کرتے تو کسی ایسی آیت کی جب تلاوت کرتے جس میں خوف و غم اور رکت آ جاتی تو اتنا روتے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑتے۔ وَيَلْزَمُ بَيْتَهُ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ حَتَّى يُعَادْ وَيَحْسَبُونَهُ مَرِيضًا، اور اتنا گر پڑتے کہ دو دن تک گھر میں مریضوں کی طرح پڑے رہتے، لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے، سمجھتے شاید مریض ہو گئے۔ یہ کیفیت تھی گریہ اور بکا کی۔ اور مصنف عبد الرزاق اور سنن بہقی میں حدیث ہے، اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں بھی اس کو روایت کیا۔ عبداللہ بن شداد بن الحاد روایت کرتے ہیں، یقول سمعت نشید عمر بن الخطاب وانا فی آخر الصفوف فی صلاة الصبح یقرأ من سورة یوسف یقول ان مشکو بسی وحزنی الی اللہ۔
فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے مسجد میں نماز پڑھنے آیا. آپ جماعت کرا رہے تھے اور میں آخری صف میں تھا, آخری صف میں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے صبح نماز فجر میں. جب آیت نمبر 86 پر آئے, آیت نمبر 86 پر آئے, جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے غم میں, حضرت یوسف کے غم میں یہ عرض کیا تھا کہ ماری تعالیٰ میں اپنا دکھ اور اپنے غم کا شکوہ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, میں اپنی داستان غم صرف تجھے سناتا ہوں, اور کس کو سناؤں؟ میرا غم اور کون جانتا ہے؟ میرے یوسف کا غم اور دکھ صرف تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. جب اس آیت پر آئے اور تلاوت کی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی, اتنا روئے کہ آپ کی پھر ہچکی بند گئی, ہچکی بند گئی. اور ہم صف آخری صف میں تھے, ہم نے آپ کی ہچکی اور رونے کی آواز بھی آخری صف تک سنی. اور امام بہقی نے روایت کیا ابھی معمر سے ان عمر قرأ سورۃ مریم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی, سورہ مریم کی تلاوت کی, وہ جو میں نے بتایا, اور جب سورہ مریم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا اور اٹھے تو کہنے لگے لوگو یہ تو سجدہ تھا, رونا کہاں ہے؟ یہ تو سجدہ تھا, رونا کہاں ہے؟ یہ میں نے آپ کو سنتیں بیان کی قرآن سے اور سنت نبوی اور سنت صحابہ کرام. یہ سوال اس وقت بھرتے ہیں جب دل کسی سے محبت سے خالی ہوتا ہے. محبت ہو تو دل ہی جواب دے دیتا ہے سب سوالوں کا, محبت ہو تو اندر سے جواب مل جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے محبوب کو اذیت دینا ہمیں گوارا نہیں, اس پر لعنت. اور پھر آگے چل کے فرمایا منافقو اگر تم میرے محبوب کو اذیت دینے سے باز نہ آئے, وہ منافق جن کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں محض میرے محبوب کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں, ان کو ایذا دینے کے لیے, ایذا رسانی کے لیے, پریشان کرنے کے لیے جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں. اگر تم اس گستاخی سے, اذیت رسانی سے باز نہ آئے تو پھر ہم تم پر ان کو مسلط کر دیں گے کہ وہ مدینہ میں یا اس کے پڑوس میں بھی تمہیں ٹھہرنے نہ دیں گے. اور یہ کہہ کر فرمایا آگے ملعونین, یہ جو میرے محبوب کو اذیت دینے والے ہیں یہ لعنتی لوگ ہیں. بعض لوگوں کو یہ بھی پرابلم ہے کہ یزید پر لعنت نہیں ہونی چاہیے. کیا نہیں ہونی چاہیے؟ یزید نے حضور کو اذیت دی یا راحت پہنچائی؟ اذیت دی, تو وہ قرآن کی اس شک کے تحت لعنتی ہے. ملعونین, ان پر لعنت ہے. اور جہاں کہیں یہ لعنتی لوگ پکڑے جائیں انہیں چن چن کر بری طرح قتل کر دو. کیوں؟ انہوں نے میرے محبوب کو اذیت پہنچائی ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ کیا کیا شے حضور کی اذیت کا باعث بنتا ہے اللہ کے ہاں. اسی سورہ احزاب میں پیچھے آیت نمبر 51 میں واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں آپ نے دعوت فرمائی صحابہ کرام کی. وہ آ کے بیٹھے, انہوں نے کھانا کھایا. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو کس کا جی نہیں چاہتا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ بیٹھے اور آپ کے دیدار میں رہے. سو اس شوق میں کھانے کے بعد باتیں کرنے لگ گئے, حضور سے مسئلے پوچھنے لگ گئے, مسائل, اور آقا کو دیدار کرتے رہے, آقا کا تکتے رہے, باتیں پوچھتے رہے, تو دیر لگا دی. جب دیر لگا دی تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت اتاری, کیا کیا چیز رب کے ہاں
اذیت دیتی ہے حضور کا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ. آگے ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا. اب مجھے بتائیے، بائبل بھی اتری، تورات بھی اتری، انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، سب انبیاء پر صحیفے اترے، سب کو پڑھیں، کبھی رب کا یہ کام رہا جو آگے بات آ رہی ہے اس طرح کی باتیں رب سمجھائے؟ یہ رب کا سبجیکٹ ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے؟ آپ پوچھیں گے کیا؟ وہ آگے پڑھتا ہوں. فرمایا کہ لوگوں، جب میرے محبوب تمہیں گھر کھانے کی دعوت دیں آیا کرو، پر کھانا کھا کر فیضا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا چکو تو فوری گھر چھوڑ کے چلے جایا کرو. یہ پروٹوکول سکھا رہا ہے، ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے. پھر بعد میں بیٹھے نہ رہا کرو، کھانے کے فوری بعد چلے جایا کرو. یہ کوئی سیکریٹری نہیں ہے کسی کا کہ سمجھا رہا ہو آنے والوں کو، پروٹوکول آفیسر نہیں ہے کہ سمجھا رہا ہو، یہ پی ایس نہیں ہے کوئی سمجھا رہا ہو، معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ مصطفیٰ کا رب ہے، مصطفیٰ کا خدا ہے، جس نے حضور کو نبی اور رسول بنایا ہے، جس کے سامنے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، حضور جس کے عبد مقرب اور بندے ہیں، وہ رب جس کے سامنے راتوں کو جھکتے اور روتے ہیں، وہ رب حضور کے لیے فرما رہا ہے لوگوں جب کھانا کھا چکو میرے محبوب کو گھر چھوڑ کے فوری چلے جایا کرو. ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھا کرو. 1,24,000 انبیاء آئے، معاملات تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن کسی اور نبی کے لیے ایسی کوئی بات اللہ نے اتاری ہو؟ یہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اللہ کا کام ہے کہ کھانے کے بعد پھر دل لگا کے باتوں میں بیٹھے نہ رہا کرو. کیوں؟ اللہ جواب خود دیتا ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا دیر تک بیٹھے رہنا میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے. ارے سوچو، کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے محبوب کو اذیت ہوتی ہے اور رب کو گوارا نہیں، اور جو 10 محرم الحرام عاشور محرم کو ہو گیا اس کی اذیتوں کا عالم کیا ہوگا. صرف کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنے سے اذیت ہوتی ہے، رب کو گوارا نہیں. کسی نے حضور کا مقام ہی نہیں سمجھا، ان بدبختوں نے مقام نہیں سمجھا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں، علامہ آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ میری بصیرت اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ یزید بدبخت حضور کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، آقا علیہ السلام کی رسالت پر ہی ایمان نہیں رکھتا تھا، بے ایمان کافر تھا. اگر رسالت پر ایمان ہوتا تو حضور کو اس طرح اذیت نہ دیتا. وہ رسول جس کے گھر کھانے کے بعد صحابہ بیٹھے رہیں، اب ان بیٹھے رہنوں میں سب صحابہ ہی ہوں گے نا، حضرت عمر بھی ہوں گے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں گے، سیدنا فاروق، دعوت جو دی تھی کھانے پر تو یہ رہ گئے ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر بھی ہوں گے، سیدنا فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی شیر خدا بھی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، سارے صحابہ اکابر ہوں گے، اور اصاغر بھی ہوں گے، نئے بھی ہوں گے، پرانے بھی ہوں گے. ساروں کو ان جنرل فرمایا کھانا کھا کے رات کا وقت ہے، میرے محبوب نے آرام کرنا ہے تو چلے جایا کرو، باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو، اس سے تکلیف ہوتی ہے میرے محبوب کو. اچھا آگے سنیں، پھر بات یہاں ختم نہیں کی. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور تم جانتے ہو نا کہ میرا محبوب بڑا حیادار ہے. ہائے ہائے، وہ اپنی زبان سے تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ اب چلے جاؤ. یہ بات کہنے میں میرے محبوب کو حیا آتی ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تفسیر نہیں کر رہا ہوں. لا یستحیی من الحق، مجھے کیا حیا ہے تمہارا، مجھے کیا حیا ہے، میں تو رب ہوں.
اور میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اس لیے تو میں کھری کھری بات کر دی۔ میرے محبوب کو حیا آتی ہے۔ کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی بات دہرانے کے لیے کہ دوبارہ کہہ دیتے رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، اور یہودی اور دشمن اور منافق رائنا کا لفظ گستاخی کے معنی میں یوز کر لیتے۔ رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا ایک لفظ جس سے بے ادبی کا معنی نکلتا ہو، کہنے والے بے ادبی سے نہ کہہ رہے ہوں، کہنے والے بے ادبی سے نہ کہہ رہے ہوں، مگر اس لفظ سے جو دشمن ہیں، دشمن بے ادبی کا معنی نکال لیتے ہوں، فرمایا اس سے بھی اذیت ہوتی ہے مجھے، خبردار رائے نہ کر کے بھی میرے محبوب کو نہ کہو کہ دشمن اس کا الٹ معنی نکالتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ایمان والوں نے تو بے ادبی کی نیت سے نہیں کہا تھا نا رائنا، بے ادبی تو کرنے والے تھے بے ایمان کافر منافق اور یہودی، اور رائنا کہنے والے تھے صحابہ اہل ایمان۔ ان کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا جس کو دشمن بے ادبی رسول کے معنی میں استعمال کر سکے۔ فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، کہا کرو آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ یعنی اگر لفظ بھی جس میں سوء ادب کا امکان ہے وہ بھی اذیت ہے۔ میں آج اذیت کا معنی بتا رہا ہوں کہ کیا ہے۔